جی ہاں، پاسٹر وقار عظیم جو مجھے سنتے ہیں ان سبوں کو مسیح میں اسلام۔ اور آج میں جیسا کہ میں نے لاسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پالوس رسول نے جو خط لکھے تھے مختلف کلیسیاؤں کو، اور جیسے رومیوں کی کلیسیا کو، کرنتھیوں کی کلیسیا کو، ان خطوط کے اندر اس نے کن باتوں پر فوکس کیا، اور سارے ابواب تو بیان کرنا بڑا ٹف کام ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ خلاصہ کہ جس خط کو بھی میں بیان کروں کہ جو خط لکھا گیا، پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، بڑا اچھا فیڈ بیک ہے، اور میں ابھی بھی جو مجھے سنتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ لازم ہے کہ آپ مجھے اپنی طرف سے سپورٹ کریں، اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اور میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بائبل مقدس کو نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ویڈیو موسٹلی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس ویڈیو کے ذریعے مختصراً جان سکیں کہ جو خطوط تھے ان کو لکھنے کا کیا مقصد تھا۔ اور آج ہم گلیتیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیوں لکھا گیا اور اس کو لکھنے کی کیا ضرورت پڑی، پالوس کیا کہنا چاہتا ہے اس خط کے اندر۔ تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی جب غیر یہودیوں کے درمیان یسوع کی خوشخبری کی منادی ہوئی تو ایک مسئلہ جو تھا وہ پیدا ہوا، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ صرف موسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہمارا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ بحال رہتا ہے یا خدا کے ساتھ جڑتا ہے۔ لیکن پالوس رسول نے ایک اہم حقیقت کو اس خط میں ریزولو کیا، اور ایک اہم حقیقت کو آشکار کیا کلیسیا کے اوپر۔ وہ کیا تھی؟ خوشخبری کی منادی ہوئی، انہوں نے اسے خوشی سے قبول کیا، تو یہ سوال اٹھا کہ سچا مسیح ہونے کے لیے بیسیکلی جب وہ غیر یہودیوں میں گیا تو اس نے انجیل کی منادی کی، مسیح کی تعلیم کی منادی کی، تو وہ انہوں نے فوراً قبول کیا۔ اب کچھ جو ابہام تھے وہ کیا تھے، سوال اٹھے، وہ کیا سوال تھے کہ سچا مسیح ہونے کے لیے کیا کسی شخص کا موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے یا نہیں، یہ ایک سوال۔ پھر کہتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو۔ اب پالوس جو ہے وہ اس سوال کو دلیلوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ پالوس نے دلیلوں سے ثابت کیا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت مسیح میں زندگی کے لیے ٹھوس بنیاد صرف امان ہے، جس کے وسیلہ سے ہر ایک انسان کا خدا سے رشتہ بحال ہو جاتا ہے۔ اور گلیتیا ایشیائے کوچک میں ایک رومی صوبہ تھا۔ یہ جو کلیسیا تھی اس کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایشیائے کوچک میں ایک رومی صوبہ تھا۔ وہاں کی کلیسیاؤں میں بعض ایسے لوگ آ گئے تھے جو پالوس کی مخالفت کرتے تھے، یعنی اس کی تعلیم کو رد کرنا چاہ رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی انجیل مقدس کا پرچار ہوا موجودہ دور میں بھی، اور جہاں جہاں بھی ہوا، بہت سے مخالفین اٹھے، اور اسی طرح پالوس کو بھی کیا ہوا کہ اس مخالفت کا سامنا رہا۔ اور جو ہمارے لیے امان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ رکا نہیں ہے، بلکہ ایک کلیسیا سے نکلا دوسری میں، دوسرے سے نکلا تیسری میں، اس طرح اس نے چند لوگوں سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو مسیح کا لشکر تھا اس کے اندر وہاں کی کلیسیا میں بعض ایسے لوگ آ گئے جو پالوس کی مخالفت کرتے اور دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے موسیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں جی موسیٰ کی شریعت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس جھوٹی تعلیم سے گمراہ ہو رہے تھے۔ جب یہ ابہام پیدا ہوا تو بڑے زیادہ وسوسے پرابلمز پیدا ہوئے۔ پالوس نے ان لوگوں کو سچے ایمان اور عمل پر واپس لانے کی غرض سے گلیتیا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا۔ یہ مین تھا کہ وہ ان لوگوں کو امان کا مطلب اور مسیح کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ثمر اور اس کی برکات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا۔ اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ڈٹا رہا اور اپنے موقف اور اپنی تعلیم جو خداوند نے اس کو ایک ذمہ داری دی تھی وہ اس کو پورا کرتا رہا۔
پہلے پالوس یسوع مسیح کا رسول کہلانے کے لیے اپنے حق کا دفاع کرتا تھا۔ وہ بلا اسرار کہتا تھا کہ مجھے خدا نے رسول ہونے کو بلایا ہے، میں کسی انسانی اختیار سے رسول نہیں بنا، میری خاص ذمہ داری غیر یہودیوں کو خوشخبری سنانا ہے۔ پھر وہ یہ دلیل دیتا تھا کہ صرف امان ہی کے وسیلہ سے انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہوتا ہے۔ یعنی پالوس نے اپنی جو خدمت ہے اس میں کلیسیاؤں کو یہ سکھایا کہ ہمیں صرف امان میں مضبوط رہنا ہے۔ اگر ہمارا امان خالص رہے گا تو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیا رہے گا، وابستہ رہے گا۔ اور پھر آخری جو ابواب ہیں ان میں پالوس ثابت کرتا ہے کہ مسیحی چال چلن فطری طور پر اس محبت سے پیدا ہوتا ہے جو مسیح پر امان لانے کا نتیجہ ہے۔ اور یقین مانیں، میرا اور آپ کا بھی یہی امان ہونا چاہیے کہ جب ہم مسیح پر امان لاتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ دنیا داری کی باتیں جو ہیں یہ محض ہمیں بے فائدہ نظر آئیں گی، اور ہم ایک ایسی محبت میں بندھ جائیں گے جیسے ایک دنیاوی طور پر اگر ہمیں کسی چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے پاس رہے۔ اور میرا یہ امان ہے کہ جب ہمارا لگاؤ سچی تعلیم، مسیحی تعلیم اور مسیح کی طرف ہو جائے گا، اس بائبل مقدس کی طرف ہو جائے گا جو ہماری زندگی کو تبدیل کرتی ہے، تو ہمارا لگاؤ ہمیشہ اس کے ساتھ بنا رہے گا اور ہم اس کی تعلیمات، اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ اور وہ امان جس پر پالوس رسول گلیتیوں کی کلیسیوں پر ورک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان کا امان مضبوط رہے، وہ امان آج بھی ہمارے درمیان ہوگا اور ہم اس میں قائم رہیں گے اور ہم ترقی کرتے جائیں گے، اور نہ صرف ہم ایک ملک بلکہ ملک و ملک جا کر خدا کے کلام کا پرچار کہیں گے۔ تو میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے کوشش کریں کہ مجھے سبسکرائب کریں، اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے یہ ٹوٹے نہ، منقطع نہ ہو، اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔